ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على ملة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو تارنے والا، پوری کائنات کا حاجت روا اور مولا مشکل کشا ہے، جو دینے پہ آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، جو روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شاف محشر، سید الاول والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر ہر انسان مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اس کے ایمان کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان کے کلمے کی بنیاد بھی یہی دو چیزیں ہیں، اور انسان نے اسی بنیاد پہ زندگی بسر کرتے ہوئے جب مر کے انسان نے قبر کے اندر جانا ہے تو کائنات کے رب کی طرف سے اس انسان سے جو سوال کیے جائیں گے وہ سوال بھی اسی انداز کے کہ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اے دنیا کو چھوڑ کے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور کس دین کو تو اپنا اسلام دین مانتا رہا ہے. اور اسی لیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں ذا اطعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جس انسان نے تین باتوں کا یقین رکھ لیا اس انسان نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی، ایمان کی لذت اور ذائقہ چکھ لیا،
جو اللہ کے رب ہونے پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، سمجھ لو اس انسان نے اسلام کی، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور وحدانیت کے ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری کا مسئلہ آیا تو اللہ نے سارے دین کا انحصار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہوئے فرمایا، لوگوں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اس نے حقیقت کے اندر میں اللہ رب العالمین کی بات کو مانا، کیونکہ اللہ کی بات جو ہے وہ بھی وحی الہی ہے، نبی کی بات جو ہے وہ بھی وحی الہی ہے، نبی کی بات جو ہے وہ بھی کتاب اللہ ہے، قرآن بھی کتاب اللہ ہے۔ جس طرح رب کی بات کو ماننا مسلمان کے اوپر فرض ہے، اسی طرح کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا بھی مسلمان پہ فرض ہے۔ جس طرح قرآن کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، اسی طرح امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر جو ہے وہ انسان بھی کافر انسان ہے۔ دونوں چیزیں جو ہیں وحی الہی بھی ہے، دونوں چیزیں جو ہیں کتاب اللہ بھی ہے، دونوں کو ماننا جو ہے وہ فرض بھی ہے۔ میں دو دلیلیں جو ہے اس بات کی نقل کروں گا کہ قرآن بھی کتاب اللہ ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، نبی کے فرامین جو ہے، نبی کے ارشادات جو ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی کتاب اللہ ہے، قرآن بھی کتاب اللہ ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی کتاب اللہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، قرآن کے الفاظ جو ہے یہ من جانب اللہ ہے اور احادیث کے الفاظ جو ہے یہ من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کے الفاظ جو ہے اس کے ہر حرف پر جو ہے وہ مخصوص نیکیاں ہیں، لیکن احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہر حرف پر جو ہے اس انداز سے مخصوص نیکی نہیں ہے۔ باقی وحی الہی ہونے میں، کتاب اللہ ہونے میں دونوں برابر کے شریک حصے دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، اس کا ایک بیٹا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیگر کسی ایک اور آدمی کے گھر میں مزدوری کرتا ہے، شیطان کا داؤ لگ گیا، اس نے بچے کو ورگلایا، بچہ پھسل گیا، اس نے گھر والی کے ساتھ بدکاری کر لی۔ جس آدمی کا بیٹا ہے وہ پریشان ہو گیا، لوگوں سے مسئلہ پوچھا، میرے بیٹے نے بدکاری کی ہے، میرے بیٹے کی سزا کیا ہے، میرے بیٹے کا کفارہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ تو اپنے بیٹے کی جانب سے 100 بکریاں ادا کر دے اور ایک غلام آزاد کر دے، تیرے بچے کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ اس صحابی نے اپنے بیٹے کی طرف سے 100 بکریاں اللہ کی راہ میں دے دی، ایک غلام جو ایک لونڈی آزاد کر دی، لیکن جب دیگر اہل علم سے واسطہ پڑا، پتا چلا کہ میرے بچے کی یہ سزا نہیں ہے، میرے بچے کے گناہ کا کفارہ نہیں ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور وہ آدمی جس کی بیوی بدکاری میں شامل ہے وہ بھی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں آیا۔ دونوں صحابی جو ہے بارگاہ نبوی کے اندر کھڑے ہیں اور آ کر کے مطالبہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقض بیننا بکتاب اللہ تبارک و تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ جو ہے وہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ دینے سے پہلے قسم اٹھا کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، میں واللہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ جس صحابی کے بیٹے نے بدکاری کی، گناہ کیا، وہ کموارا تھا، غیر شادی شدہ تھا، زنا کے اندر ملوث ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے مخاطب ہو کے فرمایا، رد علیک مئۃ شاۃ وولیدۃ وعلبنک جلد مئۃ وتغریب عام، تیری 100 بکریاں تجھے جائیں گی،
جو غلام تو نے آزاد کیا وہ بھی تجھے واپس مل جائے گا، تیرے بیٹے کو جو ہے وہ 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ سزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کی بیان کی جو غیر شادی شدہ کنوارا اور زانی تھا کہ اس کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اور وہ آدمی جس کی بیوی نے زنا کیا تھا وہ عورت شادی شدہ زانی عورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، وَغْدُ یا انیس وَإِنَّ طَرَفَتْ فَرْجُمْهَا، اے انیس اس آدمی کے گھر میں چلا جا، اگر اس کی بیوی جو ہے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، اپنا جرم مان لے تو اس عورت کو سنسار کر دینا، اس کو رجم کر دینا۔ یہ سزا بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی جو شادی شدہ زانی تھی۔ دونوں صحابہ کا مطالبہ یہ ہے، اقضِ بیننا بکتاب اللہ تبارک و تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ جو ہے وہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ بھی یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے سے پہلے قسم اٹھا کے فرمایا، واللہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ اب اگر کتاب اللہ سے مراد صرف رب کا قرآن لیا جائے، بسم اللہ کی با سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ جائیے، پورے قرآن کے اندر جو ہے آپ کو شادی شدہ زانی کے لیے جو ہے وہ رجم کی سزا نہیں ملے گی، رجم کی سزا ملے گی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ملے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ واللہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی قسم میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے فیصلوں کو، اپنے ارشادات کو، اپنے فرامین کو، اپنی احادیث کو، اپنے اقوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب اللہ شمار کرتے تھے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ارشادات کو کتاب اللہ شمار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ اور حدیث ہے، صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بات کر رہے ہیں، درس ارشاد فرما رہے ہیں، اور درس ارشاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ، جو بیبیاں چہرے کے اندر حسن بڑھانے کے لیے نیل برتی، سرما برتی ہے، ان عورتوں کے اوپر بھی رب کی لعنت ہو۔ جو بروانے والی ہیں ان کے اوپر بھی رب کی لعنت ہو۔ جو حسن دوبالا کرنے کے لیے چہرے سے بال اکھاڑتی ہے ان کے اوپر بھی رب کی لعنت ہو۔ المغیرات خلق اللہ، جو اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی ہے، ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یعقوب نامی ایک عورت کھڑی ہو گئی، 10 سفارہ کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ، بلغنی انک لعنت کیدا و کیدا، اے عبداللہ رضی اللہ عنہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں قسم کی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے کہ ایسی عورتیں ملعون ہیں، لعنتی عورتیں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اللہ کی بندی، ما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی کتاب اللہ، اے ام یعقوب میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں پہ لعنت کیوں نہ کروں جن عورتوں پہ لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور یہ بات کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ وہ ام یعقوب نامی عورت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ، قرأت ما بین
عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، میں نے 2 گتوں کے اندر جو رب کا قرآن موجود ہے، قرأت ما بین دفتین، یہ 2 گتوں کے اندر جو ہے جو رب کا قرآن موجود ہے، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، لیکن مجھے کہیں پر بھی یہ مسئلہ نہیں ملا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، لئن کنت کراتی ہے لوجدتی ہے، اگر تو رب کا قرآن پڑھتی تجھے قرآن کے اندر یہ بات مل جاتی۔ وہ بیوی پھر کہتی ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ، قرأت ما بین دفتین، معلومات تو بھی ہے، میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، لیکن مجھے تو کہیں پر یہ مسئلہ نہیں ملا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، اما قرأت فی ہے، مجھے یہ تو بتلا، کیا تم نے رب کے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو چیز دے دے وہ لے لو، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی ارشاد فرمائے، جو بات بھی فرمائے، وہ اسی طرح ہے جس طرح رب کے قرآن کے اندر ہے، کتاب اللہ کے اندر ہے۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، نبی کے ارشادات جو ہے وہ یہ الہی بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے فرامین کو کتاب اللہ شمار کرتا ہے، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کتاب اللہ شمار کرتے ہیں۔ یہ بات بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ آج دنیا کے اندر بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر بالخصوص جو ہے یہ ایک زہریلی فضا ہے کہ لوگ جو ہیں احادیث کا انکار، احادیث کو مذاق، خود ساختہ مذاق کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس بات کو ہم انکار کرنے جا رہے ہیں، جس بات کو مذاق کرنے جا رہے ہیں، جس بات کا ہم رد کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ فرمان ہے جس کو رب نے مسلمان کے لیے معیار ایمان قرار دیا ہے۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو منوانے کے لیے دنیا کو اس انداز سے سمجھایا۔ لوگوں یاد رکھنا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تم امتی ہو، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، میرا نبی جو بھی بیان کرتا ہے وہ وحی الہی سے بیان کرتا ہے۔ میرا نبی جو بھی دے دے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی دے دے لوگوں وہ لے لو، جس سے میرا نبی روک دے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ لیکن مومن ہو تو اس کا کردار بھی بیان کیا۔ لوگوں نبی کی بات آنے کے بعد ایمان والوں کا کردار بھی دیکھ لینا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ، لوگوں ایمان والوں کا انداز یہ ہے جب انہیں اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ رب فیصلہ دے دے، نبی فیصلہ دے دے، قرآن سے مل جائے، نبی کی حدیث سے مل جائے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومنوں کا تو انداز ہی یہ ہوتا ہے، اللہ ہم نے سن لیا، اللہ ہم نے مان لیا۔ اس کے برعکس منافقین کا طریقہ ہوتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، ایک منافق کا انداز ہوتا ہے، بات رب کی آ جائے، بات نبی کی آئے، کہو قرآن مان لے وہ تب بھی پریشان ہے، کہو نبی محمد کو مان لے وہ تب بھی پریشان ہے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، ان کے دل میں بل پڑتے ہیں، لیکن کون سمجھائے کہ یارو نبی کی بات کا انکار جو ہے یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔
گے؟ رب کا قرآن تو کھول کے کہتا ہے لوگوں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کو تیرا رب ہونے کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہیں مان لیتے. میں لوگوں صرف منصف نہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. فیصلہ نبی سے آئے, فیصلہ حدیث رسول سے آئے, میرے نبی کے ارشاد سے نبی کے کردار سے مل جائے, مایا تو پھر بھی چنانچہ اگرچہ مگر سے کرتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اللہ تب بھی ان کو مومن نہیں مانتا. اور پھر اس سے بھی کھول کے کائنات کے رب نے اگلا انجام بھی بیان کیا. لوگوں یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی. جو حق واضح ہو گیا, پتہ چل گیا رب کا فیصلہ کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے, کیونکہ نبی تو کھول کے بتا کے گیا. اگر رب نے کہا تھا اقیم الصلاۃ لوگوں نماز پڑھو, میرے نبی نے پڑھ کے دکھائی تھی اور ساتھ فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی. لوگوں نماز ایسے پڑھنی ہے, قرآن حکم قرآن کا ہے, طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قرآن نے کہا تھا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج بھی پورا کرو عمرہ بھی کرو. لیکن میرے نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم. لوگوں حکم حج والا قرآن کا ہے. حج کرنا کب ہے, مہینے کون سے لینے ہیں, حج کا طریقہ کیا ہوگا, میقات کون سی بنے گی, احرام کہاں سے باندھنا ہے, دن کون سے ہوں گے, انداز کون سا ہوگا. میں لوگوں خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم. لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو, لوگوں حج کے طریقے سیکھ لو. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا, ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری سال ہو, آئندہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو پائے. حکم دین رب نے دیا, عملی نمونہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا, بنا کے اس انداز سے منوایا. قربان جاؤں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یارو میرے نبی کی صداقت و حقانیت کا عالم تو یہ ہے, میرا نبی خوشی میں بات کہے اللہ کی قسم تب بھی برحق ہے, نبی غصے کے اندر بات کرے نبی کی بات تب بھی برحق ہے. قربان جاؤں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. دیکھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیثیں لکھنے والا, یہ تو لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا. جناب حدیثیں لکھی ہوئی نہیں تھی, یہ جناب 200 سال بعد لکھی گئی. میرے نبی کی مجلس سے صحابی رسول ہے, نبی ارشاد فرماتا ہے, صحابی لکھتا جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر حدیث کو لکھ رہا ہے. آقا علیہ السلام کی نظر پڑی, ایک دن آیا عبداللہ کا ہاتھ نہیں چل رہا ہے, عبداللہ کے قلم میں حرکت نہیں ہے, عبداللہ لکھتا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبداللہ ما لک لا تکتب, عبداللہ کیا بات ہے, لکھتا کیوں نہیں ہے؟ کہا آقا میں لکھا کرتا تھا. ساتھیوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کے اندر ہوتے ہیں, کبھی غمی کے اندر ہوتے ہیں, کبھی خوش طبی میں ہوتے ہیں, کبھی غصے کے اندر ہوتے ہیں, کبھی حالت کوئی ہوتی ہے, کبھی حالت کوئی ہوتی ہے. ہر بات نہ لکھا کر. قربان جاؤں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عبداللہ اکتب ما یخرج منہ الا حق. عبداللہ لکھ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلتا حق اور سچ ہوا کرتا ہے. یارو آج دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے, دنیا کے اندر اگر فتنوں کی برمار دیکھو گے ان میں ایک فتنہ انکار دین کا, انکار حدیث کا ملے گا. کوئی بدبخت یہ کہتا نظر آئے گا جناب کیا کرے حدیثوں میں تو اختلاف بڑا ہے. کوئی بدبخت جو ہے اس کی زبان پہ یہ بات آئے گی جناب حدیث تو تب مانتے جب قرآن کے مطابق ہوتی. کوئی یہ ظالم یہ کہتا ملے گا جناب حدیث تو کیسے مان لے, یہ تو تجربے کے خلاف ہے. وہ کہتا عقل کے خلاف ہے. کسی نے کہا کیا کرے,
کیسے مان لے؟ حدیث ضرور ہے، نبی کی بات ہے، فرمان رسول ہے، ارشاد رسول ہے، حدیث رسول ہے، لیکن چونکہ میرے امام کا مذہب نہیں ہے لہذا میں بات نہیں مان سکتا۔ وہ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں اور اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے جب ایسی باتیں کلمہ پڑھنے والوں سے سننے کو ملتی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے ایسی باتیں پڑھ کر کے۔ ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے جب وہ پڑھتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کی باتوں کو لکھنے والا لکھ جاتا ہے کہ جناب حدیث کیا کہتے ہو؟ حدیث تو شیطان کے بچے کا نام ہے۔ کوئی ظالم یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب حدیث رسول جو ہے وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، حدیث رسول جو ہے اس کی رجوع جو ہے ہمارا کام نہیں ہے۔ جناب ہم نے تو جس کو ایمان پکڑا ہے ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے۔ کون سمجھائے؟ ایک کائنات کا امام ہے جس کو غلطی نہیں لگتی ہے، اللہ غلطی برقرار نہیں رہنے دیتا ہے۔ ما یخرج منہ الا حق، نبی کی زبان سے جو نکلتا حق اور سچ ہے۔ اور یارو پھر بات سمجھانے کے لیے اٹھائیے تاریخ ابن معین کو۔ امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہے، امام ابو حنیفہ کا شاگرد جو ہے ابو یوسف جس کا نام یعقوب ہے، امام ابو حنیفہ باتیں ارشاد فرماتے جا رہے ہیں۔ یعقوب جو ہے اس کا قلم حرکت کے اندر ہے، قاضی ابو یوسف لکھتا چلا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی، دیکھا کہ یعقوب لکھتا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا تھا صحابی کا قلم رکا تھا، نبی نے پوچھا عبداللہ لکھتا کیوں نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا ابو یوسف لکھتا کیوں ہے؟ ذرا فرق کو سمجھتے جانا۔ میرے نبی نے قلم دیکھا تو پوچھا لکھتا کیوں نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ نے قلم چلتا دیکھا تو کہا ابو یوسف لکھتا کیوں ہے؟ کہا استاد جی فرمان محفوظ کرتا ہوں۔ کہا لا تکتب کلما تسمع منی، اے یعقوب ابو یوسف میری جو باتیں سنتا ہے ساری باتیں نہ لکھا کر، لا تکتب کلما تسمع منی، میری ہر بات نہ لکھا کر۔ پوچھا استاد جی کیا بات ہے؟ آپ بات ارشاد فرماتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، کوئی معاملہ بیان کرتے ہیں، میں اس کو کیوں نہ لکھوں؟ کہا عبداللہ، کہا ابو یوسف سن، انی اری الرأی اليوم واترکہ غدا واری الرأی غدا واترکہ بعد غد۔ کہا ابو یوسف میں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک رائے آج اپناتا ہوں، ایک میرا موقف آج ہوتا ہے، کل سمجھ آتی ہے ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ صحیح نہیں تھا، یہ ابو حنیفہ کی رائے درست نہیں تھی، امام ابو حنیفہ کو غلطی لگی ہے۔ جب مجھے پتا چلتا ہے مجھے غلطی لگی، اگلے دن میں وہ رائے چھوڑ دیتا ہوں، میں وہ مسئلہ چھوڑ دیتا ہوں، کل جو رائے اپناتا ہوں پرسوں پتا چلا کہ جناب کل والا مسئلہ بھی ٹھیک نہیں تھا، میری کل والی رائے بھی درست نہیں تھی، میرا کل والا اجتہاد بھی صحیح نہیں تھا۔ وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ، پھر تیسرا دن آتا ہے میں وہ رائے بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ رب کبریا کی قسم ہے، ایک کائنات کا امام ہے، وَمَا يَنطِقُ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَيَقْضِي مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ۔ میرا نبی بولتا ہے وہی سے بولتا ہے، نبی جو بھی کہتا ہے حق ہے، نبی کے فرمان میں غلطی کا امکان موجود نہیں ہے۔ اور ایک تیرے میرے بنائے امام ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، امام مالک کو غلطی لگ سکتی ہے، امام شافعی کو غلطی لگ سکتی ہے، امام احمد بن حنبل کو غلطی لگ سکتی ہے، امام ابو حنیفہ کو غلطی لگ سکتی ہے، امام جعفر صادق کو غلطی لگ سکتی ہے۔ مسئلہ دین کا ہو، رب کبریا کی قسم ہے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ اسی لیے تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نظر اللہ عمران سمع منی حدیثا فحفظہ فبلغہ کما سمعہ۔ لوگوں میرے نبی نے دعا کی ہے، اور یارو یاد رکھنا یہ دعا نبی کی دعا ہے، اور نبی کی دعا تو اللہ کبھی جلدی رد بھی نہیں کرتا۔ فرمایا لوگوں سن لو، نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ میرا نبی دعا دے رہا ہے، آقا دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ زبان نبی کی ہے، دعا میرا نبی کر رہا ہے، اور دعا ہے کس کے لیے؟ میں نظر اللہ عمران سامع منی حدیثا، جو میری بات کو سنتا ہے، میری حدیث کو
سنتا ہے, میرے فرمان کو سنتا ہے, میرے ارشاد کو سنتا ہے, اس کو یاد کر لیتا ہے, پھر یاد کر کے اس کو آگے پہنچا دیتا ہے. جیسے اس نے سنا تھا اسی طرح آگے پہنچا دیا ہے. جو حدیث رسول پڑھنے والا, حدیث رسول جاننے والا, اس کو یاد کرنے والا کتنا سعادت مند ہے. اس کے لیے دعا کی ہے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے بھائیوں, یہ بات ہم نے اس لیے عرض کی ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام خطبہ جمعہ سے لے کر کے رات تک جو ہے وہ تقریب بخاری کے نام سے ہے, اور امیر المومنین فی الحدیث جو ہے, سید الفقہاء جو ہے, افقہ الناس من خلق اللہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جو اس حدیث کے اولین مصداق میں سے ہے, جس کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ جس نے احادیث کو جمع کیا. یارو یہ بات بھی کہتا چلا جاؤں, میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کو آج بھی تکلیف ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے, لیکن یہ شان ہے, یہ کرامت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کہ کوئی بندہ وہ امام بخاری سے بغض رکھے, وہ کینہ رکھے. میرے رب کی شان دیکھو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کرامت دیکھو. جب تک بخاری نہیں پڑھ لیتا, وہ توأن پڑھے, وہ کرہن پڑھے, وہ خوشی سے پڑھے, وہ نہ چاہتے ہوئے پڑھے, جب تک بخاری نہیں پڑھ لیتا وہ عالم اور فاضل شمار نہیں ہو سکتا. یہ میرے رب کا دیا اعزاز ہے کہ بخاری کو اللہ نے یہ اعزاز دیا. قربان جاؤں وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث رسول کی خدمت کرنے والوں پہ لوگوں نے تبرہ کیے, تبرہ کرتے ہوئے وہ بات بھی کہنے والے ہیں جناب یہ محدثین تھے, جناب ان کی حیثیت تو ایک پنساری کی حیثیت ہے, پنساری کو کیا پتا کون کون سی ڈیوٹی ملے گی, مسئلہ کیا بنے گا. جناب انہوں نے حدیثیں جمع تو کی تھی, ان میں شعور نہیں تھا, معذاللہ ان میں فقاہت نہیں تھی, ان میں سمجھ بوجھ نہیں تھی. یہ تو پنساری تھے, طبیب تو ہمارے فقہاء ہے. اللہ کی قسم یہ توہین ہے محدثین کی, نبی علیہ السلام کے فرامین کی خدمت کرنے والوں کی. اگر بات فقاہت کی آئی ہے یارو, ایک مثال دیے چلتا ہوں تاکہ بات واضح کرتا جاؤں. میں تو کہتا ہوں اٹھاؤ صحیح بخاری کو, میں ان علماء کے نام نہیں گنتا جن میں احناف بھی شامل ہے, جنہوں نے برملا لکھا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ مجتہد مطلق بھی ہے. میں کہتا تو صحیح بخاری اٹھاتا چلا جا, ترجمۃ البخاری باب جو ہے کھولتا جا, حدیث کو پڑھتا جا, بخاری آئے گی. کہیں پر ایک حدیث 2 مرتبہ ملے گی, کہیں پر 3 مرتبہ ملے گی, کہیں پر 5 مرتبہ ملے گی, کہیں پر 7 مرتبہ ملے گی, کہیں پر 9 مرتبہ ملے گی. حدیث ایک ہے, آخر 9 مقام پہ کیوں آئی ہے؟ حدیث ایک ہے, جہاں نیا مسئلہ اخذ کیا وہاں وہ دوبارہ حدیث لائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. اور بات فقاہت کی آئی ہے. بات اور بھی واضح کروں, لوگوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی توہین کرنے کے لیے ایک انداز اور اپنا رکھا ہے. کہتے جناب امام صاحب تو دادا ہیں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ جناب وہ تو شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں. امام صاحب کا مقام دادے کا, امام بخاری کا مقام جو ہے وہ پوتے کا مقام ہے. تم دادے کے مقابلے میں پوتے کو لے کے آتے ہو, تم بخاری پڑھو گے. کو بتا تیرا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑا کہ میرا امام اعظم بڑا ہے. آج یہ عقدہ بھی حل کیے چلے کہ یارو اللہ کی قسم بڑائی عمر سے نہیں ہوا کرتی, بڑائی قد سے نہیں ہوا کرتی, بڑائی خاندان سے نہیں ہوا کرتی, بڑائی علم سے ہوا کرتی ہے. اگر مثال پوچھو گے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب العلم اٹھا کے دیکھو. میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا تھا میرے ساتھیو ان من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها. سارے صحابہ بیٹھے ہیں, کبار صحابہ کرام بیٹھے ہیں, چھوٹے صحابہ کرام بیٹھے ہیں. میرے نبی نے مسئلہ پوچھا, لوگوں بتاؤ تو صحیح ایک درخت ایسا ہے اس کا پتا نہیں گرتا, بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ مجلس میں سید نزدیک اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ, بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں. لوگ سوچنے لگے کون حضرت ہو سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوجوان صحابی, ان کے ذہن میں فوراً آ گیا یہ نخلا کہ یہ درخت جو ہے یہ کھجور کا درخت ہے. اب بندہ کہے عبداللہ رضی اللہ عنہ
تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ تیرے تو عمر بہت تھوڑی ہے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہے۔ علم جو ہے وہ عمر کا محتاج نہیں ہوا کرتا، علم جو ہے یہ رب کی عطا ہے۔ میں یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، میرا رب جس پہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دوسری مثال یہ دیتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں روایت لے کے آئے ہیں، صحابی رسول امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ہے، مجلس شورا ہے، اور مجلس شورا کے اندر جو شورا کے رکن ہیں، اراکین شورا ہیں، ان میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان صحابی موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا ہے، اعتراض کرتے ہوئے کہا امیر المومنین یہ کون سا انصاف ہے؟ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بعض کبار صحابہ موجود ہیں، مجلس شورا ہے، لوگوں کے اہم معاملات کے فیصلے کرنے ہیں، یہاں پہ اہل حل و عقد چاہیے، یہاں پر بزرگی تجربہ چاہیے۔ آپ جو ہے آپ نے شورا کے اندر جو ہے ایک کم عمر نوجوان کو رکھا ہے، کیا ہمارے بیٹے نہیں ہیں؟ اعتراض کیا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ کم عمری کی وجہ سے یہ شورا کا رکن بننے کا اہل نہیں ہے۔ سو قربان جاؤں امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب لوگوں کو بلا لیا، لوگوں آ جاؤ، بٹھا لیا، کہا مجھے ایک بات بتاؤ۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اتنا بتا دو، تم قرآن میں سورت پڑھتے ہو، سورہ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ بتا دو اس سورت کا مطلب کیا ہے، اس کا پس منظر کا مطلب کیا ہے؟ بات کو تو جو سمجھنا، اعتراض ہے کم عمری پہ، وہ چھوٹے ہیں ادھر بڑے ہیں، یہ مجلس شورا کا رکن ہے، لیکن ان کے پاس یہ اعلیٰ عہدہ نہیں ہے، یہ رب کی دی ہوئی صلاحیت ہے، رب کی دی ہوئی عطا ہے۔ جب مسئلہ پوچھا سارے لوگوں سے، کسی نے کہا جناب اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی کی نوید سنائی گئی، کسی نے کہا جناب اس کے اندر تو اسلام کے غلبے کا اشارہ، کسی نے کہا جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کا حکم ہے۔ جب یہ باتیں بیان کی گئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس سے، کہا عبداللہ ذرا تو بھی بتا تو اس سورت سے کیا سمجھا ہے، تجھے اس سورت سے کیا سمجھ آئی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں اس سورت کے اندر کائنات کے رب نے اپنے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اشارہ دیا ہے کہ میرا نبی فوت ہو جائے گا۔ نبی کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دین کا غلبہ ہے، جب دین پورا ہو گیا نبی اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ تو لوگوں نے مسئلہ بنا لیا کہ نبی علیہ السلام زندہ ہے، ہر جگہ موجود ہے، دنیاوی زندگی سے زندہ ہے۔ صحابہ تو قرآن سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا کو چلے جانا ہے۔ بات عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ دکھا کہ لوگ تنقید پہ آئے تو دادے پوتے کی اصطلاح بنا لی کہ امام اعظم تو دادے کے مقام پہ ہے، امام بخاری پوتے کے مقام پہ ہے، تم دادے کے مقام میں پوتا لے کے آتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہ قد سے فوقیت ثابت ہوتی ہے، نہ عمر سے فوقیت ثابت ہوتی ہے، نہ وقت کے پہلے آنے سے فوقیت ثابت ہوتی ہے۔ اگر فوقیت ملتی ہے تو علم سے، دین کے فہم سے ملتی ہے۔ جس طرح اللہ نے فوقیت دی عبداللہ ابن عمر کو، اللہ نے فوقیت دی عبداللہ ابن عباس کو، اور اسی طرح رب نے فوقیت دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ورنہ اٹھائیے امام ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ عقیدۃ مناقب شافی کے اندر یہ واقعہ لے کے آئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو فقاہت کے اندر ضرب المثل ہے، جن کی فقاہت مسلمہ ہے، صحیح سند کے ساتھ امام ابن ابی حاتم یہ واقعہ لے کر کے آئے ہیں۔ مناظرہ ہوا ہے امام شافعی محمد حسن شیبانی، امام شافعی رحمۃ اللہ
اور کچھ انہوں نے سیکھ پڑھا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی۔ مناظرہ ہو گیا، مجھے ملاقات ہو گئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، کہا محمد بن حسن ایک بات بتا، انشدک باللہ، میں محمد بن ادریس شافعی تجھے قسم اٹھا کے قسم دے کر کے یہ بات پوچھتا ہوں، ایکم آئینا ایکم آئیہ عالم صاحبنا ام صاحبوں کا، یعنی مالک و ابو حنیفہ تھا۔ کہا یہ بتلا کہ ایک تیرا استاد امام ابو حنیفہ ہے، ایک میرا استاد امام مالک ہے، ایہم عالم، ایہم عالم بالقرآن، اتنا بتاؤ امام مالک میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں سے قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ صاحبنا ام صاحبوں کا، ہمارا استاد امام مالک بڑا عالم ہے یا آپ کا استاد امام ابو حنیفہ بڑا عالم ہے؟ امام محمد بن حسن شیبانی نے کہا، اے شافعی انصاف، انصاف کی بات کروں؟ امام شافعی نے فرمایا بات انصاف کی کرنا۔ کہا صاحبوں کا، یعنی مالکن، کہ تیرا استاد امام مالک قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے۔ امام شافعی نے ایک اور قسم دے دی، کہا میں تجھے ایک اور قسم دے کے سوال کرتا ہوں، ایہم عالم بالسنہ صاحبنا ام صاحبوں کا، یہ بتلاؤ کہ تیرے استاد اور میرے استاد میں سے سنت کا بڑا عالم، نبی کے فرامین کا بڑا عالم، حدیث رسول کا بڑا عالم کون ہے؟ تیرا استاد امام ابو حنیفہ بڑا عالم ہے یا میرا استاد امام مالک بڑا عالم ہے؟ محمد حسن شیبانی فرمانے لگے، شافعی رحمۃ اللہ علیہ علی انصاف، بات انصاف کی کروں؟ کہا جی ہاں انصاف کی بات کیجیے گا۔ کہا صاحبوں کا، یعنی مالکن، اگر تو پوچھے حدیث رسول کا، سنت رسول کا بڑا عالم کون ہے، میں محمد بن شیبانی ابو حنیفہ کا شاگرد، امام مالک کا شاگرد، میں گواہی دیتا ہوں سنت کا بڑا عالم، حدیث کا بڑا عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا میں ایک اور سوال بتلا، تیسری قسم دے دی، تیسری قسم دے کے فرمایا مجھے یہ بات بتلا کہ ایہم عالم باقاویل الصحابہ، صحابہ اکرام کی اقوال، آدھی صحابہ اکرام کے فرامین، صحابہ اکرام کے اعمال، صحابہ اکرام کا طریقہ کار، صحابہ اکرام کے ارشادات، ان کا بڑا عالم کون ہے؟ صاحبنا ام صاحبوں کا، تیرا استاد امام مالک بڑا عالم ہے، امام ابو حنیفہ بڑا عالم ہے یا امام مالک بڑا عالم ہے؟ امام محمد بن شیبانی فرماتے ہیں، اے محمد بن ادریس شافعی، انصاف کی بات کہوں تو یاد رکھنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صحابہ اکرام کی باتوں کو زیادہ یاد رکھنے والے، زیادہ جاننے والے، زیادہ سمجھنے والے۔ جب یہ بات کہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ اللہ کے بندے پھر سننا کہ دیکھ تو نے مانا ہے کہ دیکھ قرآن کا بڑا عالم امام مالک ہے، حدیث رسول کا بڑا عالم جو ہے امام مالک ہے، اور اقوال صحابہ کا بڑا عالم جو ہے وہ امام مالک ہے۔ فلم یبقى الا القیاس، پیچھے کیا بچا؟ صرف قیاس۔ فمن لم يعرف الاصول فعلى اي شيء يقيس، کہا ابن فرقت مجھے اتنا تو بتا دے جو اصول پہ معرفت نہیں رکھتا، جس کی اصول پہ دسترس نہیں ہے، قرآن پہ عبور نہیں ہے، حدیث پہ پورا عبور نہیں ہے، اقوال صحابہ پہ عبور نہیں ہے، بتا تو صحیح۔ فمن لم يعرف الاصول فعلى اي شيء يقيس، بتا وہ قیاس کس پہ کرے گا؟ بات میں کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ تبرہ کرنے والوں نے، محدثین کی تنقید کرنے والوں نے یہ انداز اپنایا کہ جناب دادا کی حیثیت رکھتا ہے، امام بخاری پوتے کی حیثیت رکھتا ہے، تم بخاری بخاری کرتے ہو۔ جناب بخاری تو جو ہے وہ تو شاگردوں کا بھی شاگرد ہے، لیکن قربان جاؤ امام بخاری کی سمجھ پہ، اس کے فہم پہ، اس کی فقاہت پہ جاؤ، امام بخاری کے اساتذہ سے پوچھ کے دیکھو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے، استاد بیان کرتے ہیں، ساتھی سے کہا کہ دیکھ لو نظرتا
इला नज़रता मालिकन व नज़रता इला वजही व वजह मोहम्मद इब्न इस्माइल कि अल्लाह के बंदे, ये गवाही उस्ताद की गवाही है, मुहद्दिस की गवाही है। इमाम बुखारी का उस्ताद कहता है, अपने साथियों से कहता है, लौ नज़रता मालिकन व नज़रता इला वजही व वजह मोहम्मद इब्न इस्माइल, अगर तू इमाम बुखारी को देखे और इमाम मालिक को देखे, उसके चेहरे को भी देखे, इसके चेहरे को भी देखे, उसको भी परखता, इसको भी परखता, लकुलता के लाहुमा वाहिदुन फिल हदीस वल फिक़्ह। तो याद रख, इमाम बुखारी हदीस में भी इमाम मालिक का हम पल्ला, इमाम बुखारी जो है वो फुकाहत के अंदर भी इमाम मालिक का हम पल्ला है। मेरे भाइयों, ये बात इसलिए अर्ज की है कि रब्बे किबरिया की कसम है, ये सही बुखारी है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी तवज्जो से, पूरे इन्हिमाक से, रब से दुआ कर करके एक एक हदीस को लिखा। अफसोस से कहना पड़ता है, आज एतराज उन लोगों को है हदीस रसूल पे कि जिनको जो हकीकत में नबी की बात को मानते ही नहीं है। वल्लाह मेरा मकसद इंतशार पैदा करना नहीं है, मुसलमान को दावत फिक्र देना है। कलमा नबी का पढ़ा है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, हर रोज अजान सुनते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अजान के अंदर भी नमाज का आगाज अल्लाह अकबर से करते हो, नमाज में दरूद नबी पे पढ़ते हो। मर के कब्र में जाओगे, कब्र में सवाल जो है एक रब के बारे में होगा, एक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होगा। मुझे ईमान से बताओ, वो बंदा जवाब क्या देगा, उस गिरोह का जवाब क्या होगा, उस कौम के पास जवाब क्या होगा जो बरमला कह देते हैं कि जनाब बात तो ठीक है तो अल्लाह के नबी की बात, लेकिन चूके 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 मेरे मजहब के मुताबिक नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। बात तो अल्लाह के नबी की है, लेकिन अगर सुनो, चूंकि मेरे मजहब के मुताबिक नहीं, मैं इसको नहीं मानता। और इससे भी बड़ा जुल्म सुन लो कि कहा सुनो, असूल बना लिए और बाकायदा किताबों में लिख रखा है और अमली मिसालें मौजूद है। सिर्फ ये ना कहना कि जनाब किसी पुराने किताब में लिखा होगा। अल्लाह की कसम अब तक हालात मौजूद है कि ऐसे लोग मौजूद हैं। कहा सुनो, एक तरफ का कुरान आ जाए, नबी का फरमान आ जाए, एक तरफ साहब मोहम्मद की बात आ जाए, मुकाबले में ईमान का कौल आ जाए, कुरान छोड़ देंगे, नबी छोड़ देंगे, असहाब मोहम्मद को छोड़ देंगे, लेकिन अपने ईमान को छोड़ना गवारा नहीं है। यार मुझे ईमान से बताओ, रब्बे किबरिया की कसम है, वगरना अमली मिसाल देखनी हो, मैं सिर्फ एक इशारा तक चंद एक बातें बयान करके अपनी बात को खत्म किए देता हूँ। समझ लेना, हदीस को मानता कौन है, हदीस पे अमल कौन करता है, कलमे की लाज कौन रखता है, कलमे के मुताबिक अमल कौन करता है, ये तो ईमान है। मेरे नबी के बराबर का कोई नहीं। यारो ये बात भी सारे मानते हैं कि बुखारी शरीफ जो है असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कुरान के बाद जो है सबसे सही तरीन किताब जो है ये बुखारी शरीफ है। और जाओ, ये इसकी इज्जत कदर यह है कि अहमद रजा बरेली ने भी लिखा था, इतनी भी शर्म ना आई कि सही बुखारी के रावियों पे जरा कर दी। अल्लाह ने बुखारी का लोहा मनवाया है और लिखने वाले ने तो ये भी लिख रखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर आए अबू जैद को और कहा अबू जैद तब तक लोगों की किताब पढ़ता रहेगा, मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ता? पूछा आका आपकी किताब कौन सी है? कहा मोहम्मद बिन इस्माइल की जामे है, जाओ फैजुल बारी को पढ़ो। अनवर शाह काश्मीर ने लिखा, तज़कियतुल मुहद्दिसीन का उठाओ। मौलवी गुलाम रसूल सईदी बरेलवी ने भी लिखा कि नबी ने ख्वाब में आके फरमाया कि ये किताब जो है बुखारी की जो है ये मेरी किताब है। और यारों ने तो बुखारी यहाँ तक भी लिखा कि जनाब हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हालत बेदारी में 8 बंदों ने नबी से बुखारी पढ़ी है, जिनमें से एक हमारा हनफी भी था। हम कहते अब पता चलता है कि नबी से बुखारी पढ़ के, नबी से बुखारी सीख के अब बुखारी पे अमल भी करते हो कि नहीं करते हो। जरा यारो ईमान से सुनना कि रब्बे किबरिया की कसम है, कभी जायजा लेना हो, हदीस को मानता कौन है, इनकार कौन करता है। मेरे नबी के पास आए अबू महजूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुनबी दबूत को उठा कर अजान हुई है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह 2 मरतबा, फिर दोबारा ऊंची आवाज से फिर दोबारा 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यारो
بات حدیث رسول کی آئی ہے. ذرا وہ حدیث کی عظمت کو ذہن میں رکھنا اور منکرین کا انداز بھی ذہن میں رکھنا کہ جب بات نبی کی آئی وہ ابو محذورہ مکے کا مؤذن بنا, اذان کو دوری کہتا چلا گیا, ان کا پوتا آیا بعد میں مؤذن بنا حرم مکی کا, وہ مکے میں اذان دوری کہتا چلا گیا. آج مسجد میں دوری اذان کہہ کے دیکھ لو, کچھ تبصرہ کریں گے کہ جناب مؤذن بھول گیا ہے, کچھ کہیں گے پہلی باری سنی ہے, بکری اذان سن لی ہے, ہم نے تو آج تک نہیں سنی, حدیث نکال کے دے دو تو کیا ہے, پھر کہیں گے تمہیں ملی حدیث, ہمارے اماموں کو تو نہیں ملی تھی. مانے گا نہیں ہے, اگر مانتا ہے حدیث رسول سامنے رکھ دو, حدیث ضعیف ہو فقیر ذمہ دار ہے, حدیث صحیح ہو معیار سامنے رکھ لینا. حدیث کو مانتا کون, انکار کون کرتا ہے. یہ خوابیں تو لکھ لی تلغت المحدثین کے اندر, غلام رسول سعیدی نے بھی فیض الباری کے اندر, انور شاہ نے بھی لکھی ہے کہ نبی سے حالت بیداری میں 8 بندوں نے بخاری پڑھی ہے, ان میں سے ایک ہمارا حنفی بھی تھا. میں ایمان سے پوچھتا ہوں جب نبی سے بخاری پڑھی تھی وہاں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ بخاری کتاب العلم آیا ہے, کتاب العلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری دور ہے. نبی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. وہ عبداللہ بن عمر جو ہے جو نبی بخاری پڑھتے ہوئے یہ بھی پڑھا ہوگا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا کبر واذا رفع واذا رفع رأسہ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع, کہ لوگوں میں نے اپنے نبی کو دیکھا, میرا نبی جو ہے نماز شروع کرتے بھی رفع دین کرتا ہے, میرا نبی جو ہے رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین کرتا ہے, میرا نبی رکوع کو جاتے بھی رفع دین کرتا ہے. یارو اگر منسوخ ہو گئی ہوتی میرا نبی کیا دیتا, بخاری نے میری کتاب میں میری منسوخ کیوں درج کی ہے, بخاری نے میری کتاب کے اندر منسوخ عمل کیوں لکھا, جب نبی نے پڑھا نبی نے تبصرہ نہیں کیا ہے. تو مجھے بتاؤ اب تو دعویٰ نسخ اٹھ جائے گا, یا نبی سے دکھاؤ کہ نبی نے بخاری پڑھاتے کہا تھا یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے. خواہ میں نے نہیں لکھا ہے, میں تو بطور انسان پیش کیے دیتا ہوں, لیکن ماننے کو تیار نہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں جناب آخری عمر کا عمل نہیں ہے. میں قربان جاؤں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فقاہت پہ. یارو کہتے آتی نہیں ان کو بخاری, آتا ہے ان کو بخار. بخاری پڑھنے کے لیے دین سے اخلاص چاہیے, نبی کے ساتھ خلوص چاہیے, رب کے ساتھ اخلاص چاہیے. مخلص ہو کے بخاری پڑھو اللہ سینہ روشن کر دے گا. کہتے ہمیشہ کی نہیں ہے, آخری عمر کا نہیں ہے. یارو میں کہتا اٹھاؤ بخاری کو, قربان جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کو. محدثین صحابہ بڑے تھے, امام بخاری چاہتے حدیث ابو حمید سعیدی کی لے آتے, امام بخاری چاہتے حدیث ابو بکر لے آتے, امام بخاری چاہتے حدیث عمر لے آتے, امام بخاری چاہتے رفع دین کے اندر حدیث علی لے آتے, امام بخاری چاہتے رفع دین کے مسئلے کے اندر جو ہے حدیث جابر بن عبداللہ لے آتے, حدیث چاہتے عبداللہ بن عباس کی لے آتے, انس بن مالک سے لے آتے. 22 صحابہ کرام کے نام مروی ہے لیکن 2 کی حدیثیں لے کے آئے ہیں, ایک عبداللہ ابن عمر کی, ایک مالک بن حوارث کی. امام بخاری کی فقاہت پہ قربان جاؤں 2 کی نقل کیوں کی ہے, ذرا توجہ کرنا. عبداللہ بن عمر جو ہے ابتدا مدینے سے میرے نبی کی صحبت میں رہنے والا, مالک بن حوارث جو ہے آخر عمر کے اندر مسلمان ہونے والا ہے. ایک ابتدا عمر کا صحابی, ایک آخری عمر کا صحابی, یہ 2 صحابہ کی حدیثیں لا کے امام بخاری نے ثابت کیا. لوگوں شروع مدینے سے لے کے آخر تک نبی کا عمل یہی رہا ہے. بات نبی کی آئی ہے, مسئلہ کھول کے سامنے رکھ دینا. کہا کیسے کہ میرے بخاری آئے گی, دیکھنا مانتا کون ہے, انکار کون کرتا ہے. صحابی رسول ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اکابر فقیر صحابہ کرام میں سے ہے. نبی کا فرمان نقل کرتے ہیں لوگوں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز نہیں ہے. بات میرے نبی کی ہے, حدیث رسول ہے, فرمان رسول ہے, ارشاد رسول ہے. ایک تیری میری سمجھ ہے, ایک صحابہ کرام کا فہم ہے. ذرا بات پہ غور کرنا, اپنی نہیں کرتا. جاؤ صحابہ کرام کی بات کا فیصلہ لینا ہو مفتی تقی عثمانی سے پوچھ لینا. عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں عبادہ کا عمل کیا ہے,
جب میری نہیں ماننا نہ مانو، جاؤ یارو جا کر کے پوچھ لو اپنے اکابرین سے، مولا سرفراز صفدر سے پوچھو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کا عمل کیا ہے، اپنے اکابرین سے پوچھو جنہوں نے برملا لکھا ہے. یا لوگوں عبادہ بن صامت جو ہے ایمان کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، ان کا یہی مذہب، یہی مسلک اور یہی تحقیق تھی. کون ہے؟ صحابی رسول ہے، بدری صحابی ہے، فقیہ صحابی ہے، فرمان رسول بیان کرتا ہے، حدیث رسول نقل کرتا ہے، ارشاد رسول نقل کرتا ہے. صحابی مطلب کیا سمجھتا کہ ایمان کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے. رب کبریا کی قسم ہے، ایک تیرا میرا فقیہ ہے، ایک میرے نبی کا شاگرد فقیہ ہے، بتا فقاہت مانتا ہے. کس کی فقاہت کو مانو گے؟ اگر وہاں فقاہت کی آئی ہے، بتا صحابی کو بھی سمجھ نہیں آئی میرے نبی کی بات کا مطلب کیا ہے. پھر بھی تیری میری ڈگر ہو، چونکہ میرے ایمان کا مذہب نہیں ہے. اور یارو دکھ سے کہنا پڑتا ہے، یاروں نے برملا لکھا ہے حدیث کے انکار پہ. کیا کہا سنو یہ بجا ہے، حدیث پہ عمل کی بات کرتے ہو، ٹھیک ہے، کو اللہ نئی نعمت دے دے، نئی نعمت کے ملنے پر سجدہ شکر کرنا صحیح حدیث میں آتا ہے، حدیث میں ہے، حدیث صحیح ہے. لیکن چونکہ ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ فرماتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک جو ہے سجدہ شکر نہیں ہوگا. اچھا جناب، پھر کا جناب مغرب کی اذان ہو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء. مغرب کی اذان ہو جائے، لوگوں دو رکھتے پڑھو، لوگوں دو رکھتے پڑھو. تیسری باری آئی، میرے نبی نے فرمایا لمن شاء، جو چاہتا وہ دو پڑھ لے. یارو حدیث میرے نبی کی ہے، اٹھاؤ صحیح بخاری کو، اٹھاؤ دیگر حدیث کو. مساجد کو دیکھ لینا، نبی کی حدیث پہ عمل کون کرتا ہے، نبی کی بات کو کون مانتا ہے کہ مغرب کی اذان ہے، کیا دو رکعت کا اہتمام ہے کہ نہیں ہے. یارو تو جائے گا اہل حدیث کی مسجد بھی آئے گا، تجھے مغرب کی اذان کے بعد جو ہے دو رکعت پڑھنے والے ملیں گے. کیوں ملیں گے؟ میرے نبی کے یاروں نے عمل کر کے دکھایا. کہا ہم مسجد میں آتے تھے تو اتنی کثرت سے لوگ دو رکعت پڑھتے تھے، آنے والا کوئی عام آدمی آتا وہ سمجھتا کہ شاید جماعت ہو گئی. یہ میرے نبی کے یاروں کا انداز ہے. اور ایک کہا ٹھیک ہے اذان مغرب کے بعد دو رکعت جو ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے، حدیث میں ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن چونکہ میرے ایمان کا مذہب نہیں ہے لہذا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. کہ ٹھیک ہے جنازے میں فاتحہ جو ہے حدیث صحیح میں ثابت ہے. اور لوگوں تبرہ کرتے ہو کتاب و سنت کو ماننے والوں پہ، حدیث رسول پہ جان دینے والوں پہ. رب کعبہ کی قسم ہے جنہوں نے نام رکھا اپنا تو کسی شخصیت پہ نہیں، کسی امتی کی طرف نسبت کر کے نہیں رکھا. جنہوں نے نام رکھا تو اللہ نزل احسن الحدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. اور انہوں نے کہا جو اذا سر النبی الی بعض ازواجہ حدیثہ، قرآن بھی حدیث ہے، میرے نبی کے فرمان بھی حدیث ہے، اور اس کو ماننے والا ہر مسلمان اہل حدیث ہے. جنہوں نے نام رکھا، کہا جنازے میں فاتحہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، صحابی نے پڑھ کے دکھائی ہے. اٹھاؤ صحیح بخاری کو، پوچھو عبداللہ بن عباس سے جو کہتے ہیں جنازہ پڑھایا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جنازے میں اور اسی پڑھ کے سنائی. اور کیا فرمایا؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ تو میں نے اس لیے پڑھی ہے تمہیں پتا چلے میرے نبی کی سنت ہے. کہتے ٹھیک ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن چونکہ ہمارے ایمان کا مذہب نہیں ہے اس لیے فاتحہ پڑھیں گے بھی نہیں، اور اوپر سے چوری، اوپر سے سینہ زوری، تانا بھی دیں گے کہ مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود. میں ایمان سے پوچھتا ہوں فاتحہ چھوڑتا کون ہے؟ جنازے میں پڑھتا کون ہے اور کون نہیں پڑھتا؟ کم از کم الزام دیتے ہوئے اتنا نہ سوچو کہ نبی کا محب کون سا ہے اور نبی کا منکر کون سا انسان ہے. یارو بات کو سخت نہ سمجھنا، کہتا ہوں وہی سمجھتا ہوں جسے حق. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن. اللہ سے دعا ہے